نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ عزیزان عظیم القدر، احباب زندگار، شرکائے نماز جمعہ، بری نازم کہ ہستم امت تو فارسی زبان میں شعر، بری نازم کہ ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے ناز ہے کہ میں مصطفیٰ کا امتی ہوں۔ جب میں یہ سوچتا ہوں نا کہ میں حبیب خدا کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں خاتم المرسلین کی غلامی کا دم بھرتا ہوں، میں امام الانبیاء کا متبع ہوں، میں حبیب خدا کے نقش قدم پہ چلنے والا۔ جب میں یہ سوچتا ہوں نا کہ میرے لیے حیات مصطفیٰ نمونہ زیست ہے، جب میں سوچتا ہوں کہ میری نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہے، جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میں حسنین کے نانا کا کہلاتا ہوں، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، صدقے جا اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ بری نازم کہ ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم۔ اللہ اللہ اللہ۔ جب میں سوچتا ہوں کہ میں مصطفیٰ کا امتی ہوں تو میں اپنے آپ پہ فخر کرنے لگتا ہوں، میں فرط مسرت سے وجد میں آ کر جھومنے لگتا ہوں، میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، میرے قدم زمین پہ نہیں پڑتے، میں ہواؤں میں اڑنے لگتا ہوں۔ بری نازم کہ ہستم امت، بری نازم کہ ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم۔ مجھے اس بات پہ ناز ہے کہ میں مصطفیٰ کا امتی ہوں، گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم۔ میں گناہ گار ہوں، اللہ اللہ اللہ۔ آپ کی اس گہری خاموشی کی نظر تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہنشاہ کتابت۔ گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم، میں گناہ گار ہوں مگر میں بد نصیب گناہ گار نہیں بلکہ خوش نصیب گناہ گار ہوں۔ اللہ 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 اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ کیوں؟ میں کس اعتبار سے خوش نصیب گناہ گار ہوں؟ اس لحاظ سے خوش نصیب گناہ گار ہوں کہ قیامت کے دن میدان حشر میں شفاعت مصطفیٰ مجھے
اللہ اللہ سونے جی شفاعت مصطفیٰ مجھے ڈھونڈ رہی تو میں بد نصیب گناہگار نہیں، میں خوش نصیب گناہگار اللہ گھر نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے گھر سر میں رہے سودا ان کا سودا سودا کہتے ہیں جنون عشق جب عشق ساری حدیں توڑ دے تو اس مقام کو کہتے ہیں اسے سودا ہو گیا، جنونی ہو گیا۔ سونے بول رہے ہیں پریشان الفردوس سے کرونا نہیں آتا انسان ڈٹ کے بول سبحان اللہ۔ کر سر میں رہے سودا ان کا، سر گنبد خضرا ہو جائے۔ قیامت خدا دی سونے ہو بول کے فیاض بھائی سودا کا معنی سمجھ گئے نا، وضاحت میں نے کر دی۔ کر سر میں رہے سودا ان کا، سر گنبد خضرا ہو جائے۔ کر دل میں کھچے نقشہ ان کا، دل عرش معلا ہو جائے۔ اللہ علی صاحب میں سن کے جاؤں، میں قربان طور پر مجھے فردوسی بھی لو۔ کر سر میں رہے سودا ان کا، شیخ صاحب اللہ سلام کر سر میں رہے سودا ان کا، سر گنبد خضرا ہو جائے۔ کر دل میں کھچے نقشہ ان کا، دل عرش معلا ہو جائے۔ گلشن میں میں نے دیکھا ہے پھولوں میں خار بھی رہتے ہیں۔ گلشن میں نے دیکھا ہے پھولوں میں خار بھی رہتے ہیں۔ اے شاہ عرب طیبہ میں میرا بھی گزارا ہوتا ہے۔ اور کملی والیاں جے پھلاں وچ کنڈے رہ سکتے ہیں تے تیرے مدینے وچ میں نہیں رہ سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گلشن میں نے دیکھا ہے پھولوں میں خار بھی رہتے ہیں۔ اے شاہ عرب طیبہ میں میرا بھی گزارا ہو۔ اب یہاں بولے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امیر شریعت پاسبان عشق مصطفیٰ، نعرہ رسالت کو فروغ دینے والا، دنیا میں میلاد مصطفیٰ کے جھنڈے لہرا دینے والا، دشمن نجدیت، قاتل رافضیت، نے
نعمت خدا برائے اہل سنت نعمت خدا برائے اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی اب آپ کا شعر سنیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے کون سے رہتے ہیں بڑے شوقین ہو شعر سنن دے سنو میرے کو کرو تشریح دی شعر سنے پھر یہ سنے دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے ابس کا معنی ہوتا ہے خام خواہ فضول پتا سا اڑا جانا اس کا مطلب ہے کہ جب آندھی چلتی ہے نا تو اپنے ساتھ پتوں کو اڑا کے لے جاتی ہے اعلیٰ حضرت اپنے دل کو کہہ رہے ہیں دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے اے میرے دل تو خام خواہ آندھی کی ذات میں آئے ہوئے پتے کی طرح اڑ رہا ہے سمجھ گئے دماغے چلو دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا کیا ہوا جو میری نیکیوں کا پلہ ہلکا ہے مجھے کوئی غم نہیں جو میری نیکیوں کا پلہ ہلکا ہے قیامت کے دن شفاعت مصطفیٰ میری نیکیوں کے ہلکے پلے کو وزنی کر بھیجی اللہ سبحان اللہ تجھی کو دیکھنا تجھی کو سننا تجھ میں گم ہونا حقیقت معرفت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں بڑے شوقین شیراں دے ہن سنتے شیر توبہ توبہ آزاد بھائی تجھی کو دیکھنا تجھی کو سننا تجھ میں گم ہونا حقیقت معرفت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں یہ طریقت والے یہ اللہ والے یہ اولیاء کہتے ہیں معرفت یہ ہے کہ مصطفیٰ کو دیکھا جائے مصطفیٰ کی باتیں سنی جائیں مصطفیٰ کی ذات میں فنا ہوا جائے مصطفیٰ کا مکھڑا دیکھنا مصطفیٰ کی باتیں سننا مصطفیٰ کی ذات میں فنا ہو جانا اسی کا نام معرفت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ
اللہ سونے میں حقدار ہاں کہ سبحان اللہ کیا میں حقدار ہاں سونے میرا حق نہ مانے اللہ تمہیں سلامت رکھے سونے اللہ خوش رکھے تمہیں سونے یہ شیر بھی سننے ہوں نا پھر ایس معیار تے سنو کن 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 کون کون کی یہ تو شیر ہے تجھی کو دیکھنا اس مقام تے پہنچ جا جتھے گیا جاندہ ہے جلوہ تیری ذات کا سو بسو ہے جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے اللہ یہ ہے معرفت یہ ہے معرفت تجھی کو دیکھنا تجھی کو سننا تجھ میں گم ہونا حقیقت معرفت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں چلیں اب ہم گزشتہ جمعۃ المبارک کے بیان سے متصل ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا بطور حوالہ کتاب کا نام عرض کیا تھا مشکات شریف باب بتایا تھا باب و فضائل سید المرسل راوی کا نام بتایا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نے فرمایا انا سید و ولد آدم یوم القیامہ واول من ینشق عنہ القبر واول شافع واول مشفع میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور سب سے پہلے میں اپنی قبر سے باہر جلوہ گر ہوں گا اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی تین اجزاء پہ تین جملوں پہ تین ٹکڑوں پہ مشتمل حدیث ہے میں نے پہلے دو ٹکڑوں کی تشریح پچھلے جمعے کر دی تھی آج مجھے تیسرے اور آخری جز کی تشریح کرنی ہے وَأَوَّلُ شَافِعٍ سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہوں گا حاجی صاحب یہاں ایک چکرا دینے والا جملہ کیا تھا حیرت زدہ کر دینے والا جملہ کیا تھا سناٹے میں لے آنے والا سکتہ طاری کر دینے والا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں منہ کھلے کے کھلے رہ جائیں پورا مجمع دم بخود ہو کے رہ جائے نچلا سانس نیچے اور اوپر والا سانس اوپر رہ جائے کہہ دوں جملہ سنو
میرے جامع مسجد الفردوس کے غیرت مند سنی بھائیوں، مصطفیٰ قیامت کے دن میدان حشر میں صرف گناہگاروں کی شفاعت نہیں کریں گے۔ شاد بھائی پورا مجمع حمد انگوش ہو جائے۔ آپ نے یہی سنا ہوا ہے نا کہ مصطفیٰ گناہگاروں کی شفاعت کریں گے۔ آج میں آپ کو عجیب بات بتا رہا ہوں، مصطفیٰ قیامت کے دن میدان حشر میں صرف گناہگاروں کی شفاعت نہیں کریں گے، بلکہ مصطفیٰ قیامت کے دن میدان حشر میں نبیوں کی شفاعت بھی کریں گے۔ کیا قیامت ہے خدا کی قسم، نہیں یار حق تلفی نہ کیا۔ حضور میرے بچے، اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ کہاں میرے بچے، یہ میرا بچہ مجھے آ کے اعلیٰ حضرت کے ایک شعر کا مصرع سنا گیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے حاجت خلیل اللہ کی، ہے حاجت خلیل اللہ کو رسول اللہ کی، ہے حاجت خلیل اللہ کو رسول اللہ کی۔ مصطفیٰ صرف گناہگاروں کی شفاعت نہیں کریں گے، نبیوں کی شفاعت بھی کریں گے۔ مگر یاد رکھو، گناہگاروں کی شفاعت کرنے میں اور نبیوں کی شفاعت کرنے میں فرق ہے۔ وہ یہ کہ مصطفیٰ قیامت کے دن میدان حشر میں گناہگاروں کی شفاعت کریں گے انہیں بخشوانے کے لیے۔ گناہگاروں کی شفاعت کریں گے انہیں بخشوانے کے لیے، اور نبیوں کی شفاعت کریں گے ان کے درجات بڑھانے کے لیے۔ جس گناہگار کی شفاعت کر دے وہ بخشا جاتا رہے گا، اور جس نبی کی شفاعت کر دیں گے اس کا درجہ بڑھتا چلا جائے۔ تو سب سے پہلے مصطفیٰ شفاعت کریں، ٹھیک ہے؟ پھر انبیاء میں پوری توجہ میری کرو، آنکھیں بھی نہیں چھپکنی ہے، دھیان جما دیجئے میرے چہرے کی طرف اور میرے لفظوں کی طرف۔ سب سے پہلے شفاعت مصطفیٰ کریں گے، پھر نبیوں میں، اہل بیت میں، صحابہ میں، اولیاء میں، علماء میں، شہداء میں، حفاظ میں، رمضان میں، قرآن میں، کعبہ میں، نابالغ بچوں میں شفاعت مصطفیٰ کا فیض بانٹا جائے گا۔ جس طرح بادشاہ اپنے درباریوں سے خوش ہو کر ان میں تحائف بانٹتا ہے، یا عید کے موقع پہ اپنے درباریوں میں عیدی بانٹتا ہے، اسی طرح مصطفیٰ کی شفاعت کا فیض بٹے گا۔ ان تمام ہستیوں میں مصطفیٰ کی شفاعت کا فیض ان سب کو عطا کیا جائے گا، ان سب کو سرفراز کیا جائے گا،
ان سب کو مالا مال کیا جائے گا، ان سب ہستیوں کو شفاعت مصطفیٰ کے فیض کا حقدار بنایا جائے گا۔ پھر انبیاء گناہگاروں کی شفاعت کریں گے، اہل بیت شفاعت کریں گے، صحابہ شفاعت کریں گے، اولیاء شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے، رمضان شفاعت کرے گا، قرآن شفاعت کرے گا، کعبہ شفاعت کرے گا، نابالغ بچے شفاعت کریں گے۔ مگر یاد رکھیں مصطفیٰ کی شفاعت کرنے میں اور ان تمام ہستیوں کے شفاعت کرنے میں فرق یہ ہوگا کہ مصطفیٰ کی شفاعت اصل ہوگی، کتنے میں بولنا اصل خدا دیا بندیا، مصطفیٰ کی شفاعت اصل ہوگی، حقیقی ہوگی، جینوئن ہوگی، اوریجنل ہوگی۔ حاجی جی مصطفیٰ کی شفاعت ڈبہ بیک ہوگی۔ تینوں میں تیری خاموشی دے والے کی اور تینوں تیری خاموشی کھا جائے۔ مصطفیٰ کی شفاعت ڈبہ بیک ہوگی، مصطفیٰ کی شفاعت بنیادی ہوگی، مصطفیٰ کی شفاعت مرکزی ہوگی، مصطفیٰ کی شفاعت صدارتی ہوگی۔ باقی جو ہستیاں شفاعت کریں گی ان سب کو شفاعت مصطفیٰ کے خزانے سے خیرات ملے گی۔ اور پھر مصطفیٰ کی شفاعت کرنے میں، ان تمام ہستیوں کی شفاعت کرنے میں ایک فرق اور ہوگا، اور وہ فرق یہ ہوگا مصطفیٰ شفاعت تب کریں گے جب اللہ پورے قہر و غضب پہ ہوگا۔ خاموشی تیرے سامنے منہ کھولے کھلوتی ہے، اور کسی گلوں سبحان اللہ کہہ نہ کہہ، خاموشی گلوں ڈر کے سبحان اللہ کہہ دے کہ جے تینوں واقعی کھا نہ جائے۔ اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کاش میرے سامنے کچھ چلے باہر۔ اوئے ہوئے مصطفیٰ کی شفاعت کرنے میں اور باقی ہستیوں کی شفاعت کرنے میں فرق یہ ہوگا، مصطفیٰ شفاعت تب کریں گے جب اللہ پورے قہر و غضب پہ ہوگا، اور جب شفاعت مصطفیٰ کی برکت سے اللہ کا قہر و غضب رحمت میں بدل جائے گا، تب باقی ہستیاں بھی شفاعت کریں گی۔ مجھے رب کی عزت کی قسم، جب اللہ پورے قہر و غضب پہ ہوگا اس وقت سوائے مصطفیٰ کے اور کسی کو شفاعت کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ اللہ 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 اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، آقا کی شان، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اسے نبی سے پاک میں سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میں بات اور آسان کر دوں، مصطفیٰ اس وقت شفاعت کریں گے جب اللہ عدل کر رہا ہے۔ مصطفیٰ اس وقت شفاعت کریں گے جب اللہ عدل کر رہا ہوگا، اور جب
برکت سے اللہ کا عدل فضل میں بدل جائے گا، پھر باقی ہستیاں بھی شفاعت کریں گی، پھر سارے کہیں گے اوکھا ویلا مصطفیٰ نے تپا چھلیا، ہن سوکھا ویلا آ گیا، اپنی اپنی سے بھی شفاعت کر لو۔ اوکھا ویلا مصطفیٰ نے تپا چھڑیا، ہن سوکھا ویلا آ گیا ہے، ہن سب اپنے اپنے حصے دی شفاعت کر لو۔ پھر انبیاء بھی شفاعت کرن گے، اہل بیت بھی شفاعت کرن گے، صحابہ بھی شفاعت کرن گے، اولیاء بھی، علماء بھی، شہداء بھی، رمضان بھی، قرآن بھی، کعبہ بھی، حفاظ بھی تے نابالغ بچے بھی شفاعت کرن گے۔ لے اب آگے نہیں بڑھ سکتا، وقت ختم ہو گیا، اگلی حدیث تک نہیں پہنچوں گا، وہ اب آئندہ جمعہ سے۔ اب میں ایک اور جملہ ساتھ جوڑ دیتا، اور وہ یہ کہ مصطفیٰ کو امت کا بڑا غم۔ کیا بات ہے، آپ سبحان اللہ۔ ماسٹر جی، مصطفیٰ کو امت کا بڑا غم ہے، اتنا غم ماں باپ کو اولاد کا نہیں ہوتا جتنا غم مصطفیٰ کو امت کا۔ اتنا غم بادشاہ کو اپنی رعایا کا نہیں ہوتا جتنا غم مصطفیٰ کو امت کا۔ کائنات میں کسی کو کسی کا اتنا غم نہیں جتنا غم مصطفیٰ کو امت کا۔ آپ پوچھیں گے شاہ صاحب اس کی دلیل دیں، تو میں عرض کروں گا دوستو، دلیل یہ ہے کہ مصطفیٰ نے سجدوں میں جا جا کے رات بھر رو رو کے کسی اور مخلوق کی بخشش کی دعا نہیں مانگی، امت کی بخشش کی دعائیں مانگی ہیں۔ ذرا پانی پلایا اوئے ہوئے جملہ کہہ دوں، ارے مصطفیٰ نے سجدوں میں جا جا کے رات رات بھر آنسو بہا بہا کے اپنی اولاد کی بخشش کی دعائیں یار میں کیا کہہ گیا، خدا کی قسم جی، سجدوں میں جا جا کے رو رو کے رات رات بھر اپنی اولاد کی بخشش کی دعائیں نہیں مانگی، اپنے غلاموں کی بخشش کی دعائیں مانگی ہیں۔ سبحان اللہ جی، غلاموں کی بخشش کی دعائیں مانگی، امت کی بخشش کی دعائیں مانگی۔ مصطفیٰ کو امت کا کتنا غم ہے، اس کی دلیل ایک اور سنیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ فرشتوں سے زیادہ امت سے محبت کرتا ہے، فرشتوں سے زیادہ امت عزیز ہے۔ مصطفیٰ
فرشتوں کو چھوڑ سکتے ہیں، امت سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ بھائی اس کی دلیل یہ ہے کہ جو فرشتہ ایک بار گنبد خضراء پہ آ جاتا ہے قیامت تک دوبارہ اسے آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ نہیں سمجھے اجلی؟ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے قطاریں بنائے کھڑے ہیں، اور فرشتیاں دیا قطاراں ختم ہون تے اینو مڑ کے آن دا موقع ملے نا، قیامت تک نہیں فرشتے لینا بنا کے کھلوتے کہ مصطفیٰ دے گنبد خضراء جانا ہے جی، انہاں دی قطاراں مکن گیاں تے جڑا ایک باری ہو کے گیا ہے انہوں دوبارہ آن دا موقع ملے گا نا۔ تے قیامت تک فرشتیاں دیا قطاراں مکنیاں نہیں، تے قیامت تک جڑا ایک باری آ گیا انہوں مڑ کے آن دا موقع ملنا نہیں۔ اب آپ سمجھ گئے کہ مصطفیٰ کو فرشتوں سے زیادہ امت پیاری ہے، فرشتوں سے زیادہ امت عزیز ہے، کہ جو فرشتہ ایک بار آ گیا اسے قیامت تک دوبارہ آنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ آقا نے فرمایا فرشتوں تم بس ایک بار، فقط ایک بار، صرف ایک بار، گنتی کے پہلے عدد کے مطابق فرشتوں تم ایک بار، ایک بار، ایک بار، اور امتیوں تم بار بار۔ سبحان اللہ۔ سلامت رہیے میرے بچے، امتیوں تم بار بار، امتیوں تم بار بار، امتیوں تم بار بار۔ آقا نے فرمایا فرشتوں جو فرشتہ ایک بار میرے گنبد خضراء پہ آ گیا دوبارہ قیامت تک آنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ امت کو کہا اے میری امت جب تمہارا جی چاہے میرے گنبد خضراء آ جایا کرو، تم جب بھی آؤ گے میرا دروازہ اپنے لیے کھلا پاؤ گے۔ کیا بات ہے، کیا بات کیا بات ہے، کیا بات ہے، سلامت رکھے جدو مرضی آ جا، کیا بات ہے، اللہ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، کیا بات ہے، اللہ فی اللہ، سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے، کیا بات ہے، سبحان عزیزو بس گفتگو یہاں پہ اگلے جمعے سے انشاءاللہ اگے تو رنگے تو انشاءاللہ آئے رہے وہ تسی آج کرو کچھ آرے میرے فردوسی